برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت۔ اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، 20 رمضان المبارک سے لے کر اب تک فقیر تسلسل کے ساتھ تبلیغی دوروں پر ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب بھی اپنے مرشد گرامی وقار کے ساتھ ایک کامیاب اور شاندار پروگرام میں شرکت کے بعد شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف کی جانب رواں دوا ہوں، اور حالات کے تناظر اور وقت کے تقاضے کی بنیاد پر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہی مجھے یہ کچھ عرض و معروض کرنا پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ذوی الاحترام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مقال عرفا باعزاز شرع و علماء میں ایک بڑی پاکیزہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانت هناك غریزة كانت خلیفة من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے اور اس کا علم حاصل کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا ذخیرہ محفوظ کر لے اور قید لگائی وکانت گناہ کا غریزہ، جس کا ترجمہ میرے امام نے کیا، اور اس کی طبیعت سلیقے مند ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا جانشی ہے، اور ان کی روحانی وراثت کا وارث ہے، اور ان کی تعلیمات کا امین ہے، اور ان کی روحانی امانتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔ اب یہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طبیعت کے سلیقہ مند ہونے کی جو قید لگائی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ عالم دین جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اور کسی بھی حال میں حق کے خلاف سمجھوتا نہ کرے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قسم ظہری رجلان، فرمایا دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ ایک میں ہے قسم ظہری اسنان، کہ دو لوگوں نے میری کمر توڑ کے رکھی ہے۔ ایک تو فرمایا جاہل متنسک و عالم متحدق، فرمایا ایک وہ جاہل جو بغیر علم کے متقی پرہیزگار بنے، تو ایسے آدمی نے میری کمر توڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، احکام شرع کا علم اگر نہیں ہوگا تو وہ اپنی طبیعت شاہی عبادت تو کر سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر عبادت نہیں کر پائے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ عالم دین جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ اس مبارک آیت کی برکتیں اللہ نے اس کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی متحدقن، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا بدعملی اور گناہ کبیرہ اور برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری کو میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو خطیب بغدادی نے تحریر کیا ہے اور اس کو روایت کیا ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اگر فتنے پیدا ہوں، بدعتیں جنم لیں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ ایسے عالم کی نہ تو نفل نماز قبول فرماتا ہے اور نہ ہی
فرض نماز قبول فرماتا ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ اور احکام شرع کی روشنی میں جماعت اہل سنت کے ایک موقر عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ ہم نے آپ کے بیانات اور آپ کی تقاریر کو سنا، اور الحمدللہ آپ بہت سارے مقامات پر فرقہ باطلہ کے رد و ابطال میں قدم اٹھاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا رد کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک وصف ہے اور آپ کا ایک وتیرہ ہے، لیکن جہاں آپ رد و ابطال میں فرقہ باطلہ کے اور خاص کر وہ جو اہل سنت میں بھی بگڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اہل سنت کو چوٹ پہنچاتے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی قدم اٹھاتے ہیں اور ان کے رد و ابطال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ماضی قریب میں کسی صاحب نے ایران کے تعلق سے کچھ کلپ میں کہا تھا، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، اور وہ جواب آپ کا خاطر خواہ بھی تھا اور قابل اعتماد و اعتبار بھی تھا۔ لیکن ابھی چند دنوں پہلے ایک کلپ جو ہے پہنچی، اور اس کلپ کا حال دیکھ کر کے بڑی کوفت اور بڑی تکلیف ہوئی کہ جو بندہ اور جو عالم رد و ابطال میں ہمیشہ لگا رہتا ہو اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے میں لگا رہتا ہو، آخر اس کا یہ قدم بہک کیسے گیا اور اس عالم دین نے اپنے اس روش کے خلاف کیسے کام کیا، یہ حیرت و استعجاب میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو کچھ لوگوں کے ساختہ مفتی اعظم ہیں، اور وہ خود بھی اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مفتی اعظم ہوں، حالانکہ ان کا عمل، ان کی روش شریعت شرع شریف کے خلاف جاتی ہے، اور اس پر فقیر نے کئی بار گرفت بھی کی ہے، مگر وما توفیقی اللہ باللہ، اللہ تعالیٰ جس کو عمل خیر کی توفیق دے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن آپ ایک صاحب الرائے اور ایک اچھی سوچ رکھنے والے عالم دین ہیں، آپ نے سید کائنات والا جو مسئلہ تھا اس میں بھی آپ نے انہی جناب کو بٹھا لیا جن کے حال خود خراب ہیں، جو خود جو ہے شیشے کے مکان میں بیٹھے ہیں، وہ کسی کی آہنی دیوار پر اگر پتھر پھینکتے ہیں تو نقصان تو ہوگا، اور اس سے آپ کی شخصیت بھی مجروح ہوئی۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسے شخص کو بٹھانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ہم کسی کی شہرت یا کسی کے سیاسی اثر و رسوخ کو دیکھ کر کے شرع شریف کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے اندر جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خیر، وہ مرحلہ گزرا۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے انہی جناب کے سر پر ایک تاج سجا کر ان کو کلین چٹ دے دی۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی بار خود ان کی بھی گرفت کی ہے، ایرانی شیعہ کے آنے پر ان کا جو استقبال تھا اس پر بھی آپ نے گرفت کی، اور بھی مسائل میں گرفت کی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جو ہے ان کے مسئلے کی درستگی اور درستگی حال اور حال کی درستگی کے بغیر آپ نے ان کو کیسے گلے لگا لیا، اور کس طریقے سے آپ نے ان کو قریب کر لیا اور کیسے کلین چٹ دے دی؟ کیا آپ نے ان سے رجوع کروا لیا؟ جو رافضی کتے کے مرنے پر انہوں نے ایک تعزیت پیش کی تھی، اور وہ تعزیت کتنی خطرناک تھی، تقی عثمانی کے یہاں پر دستار بندی کے پروگرام میں جا کر دعائیں دینا اور اس کے ساتھ تال میل کرنا اور تال میل رکھنا، اسی طرح اور دیگر فرقہ باطلہ والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں سے جلالی صاحب کیا آپ نے رجوع کروا لیا؟ اور رجوع آپ نے نہیں کروایا ہے، اس کے باوجود آپ ان کے سر پر تاج سجا رہے ہیں، گویا اپنے عمل سے آپ ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی سابقہ تبلیغ اور دعوت پر بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا، اور لوگوں کے اندر جو اعتماد آپ کے لیے ہے اس اعتماد کو مضبوط زخم اور ٹھیس پہنچے گی۔ خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرع شریف کے حساب سے فیصلہ کریں اور ایسے شخص کے ساتھ قطعاً تعلق نہ رکھیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم تو شریعت کو مانتے ہیں کہ اگر شادی کے اندر بینڈ باجا آ جائے اور وہاں کوئی بھی بدعقیدہ، کوئی بھی دیوبندی نہ ہو، سب اہل سنت ہو، مگر صرف ایک فعل حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو،
تو وہاں پر جانے کی قطعاً ہم کو اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں چلے بھی گئے اور پتہ نہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم وہاں پہنچے اور دیکھا کہ بینڈ باجا یا فعل حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو معظم دینی کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ دسترخوان پر بیٹھا ہو، کھانا لگ گیا ہو، پھر بھی حکم ہے کہ وہ اٹھ کے چلا آئے، ورنہ لوگ اس کو حجت اور دلیل بنائیں گے۔ تو آپ عالم دین ہیں، شرع شریف کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص پہلے سے مجروح ہے اور جس کا عمل قابل گرفت ہے، جس کا طریقہ اسلام اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نظر میں مجرمانہ ہے، اس کو کلین چٹ دینا یقیناً یہ آپ کا ایک غلط فعل ہے، جس کی قطعاً ہم یا کوئی بھی اہل سنت کا عالم یا عوام اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ خدا را ہم آپ سے کہیں گے انصاف سے کام لیں، شرع شریف کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور سب علماء اہل سنت کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔